إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے درمیان خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا رزق حلال کی فکر. دنیا کے اندر انسان ہے، اس کی ایک فکر ہے کیسے کتنے جلدی پیسے آ جائے، کتنا جلدی مال جمع ہو جائے اور کتنے جلدی ہم امیر ہو جائیں، یہ ہر شخص کی فکر بنی ہوئی ہے. لیکن سب سے پہلے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اپنی فکر کرنے سے پہلے رب کے پیغام کی فکر کرنی چاہیے، رب تعالیٰ کے قانون کی فکر کرنی چاہیے، اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے پیارے نبی کے احکام جو آپ نے بتائے ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں دنیا سے دل اتنا ہی لگانا چاہیے جتنے میں ہمارا کام چل سکے. باقی تیاری ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے غور طلب ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
لوگوں، ہم نے جو تمہیں رزق دیے ہیں ان میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی رزق حلال کی جستجو اور اس کی فکر میں انسان اللہ کے قانون کے موافق عمل کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، اور اگر بڑا بننے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے تو انسان کی رگوں میں اور انسان کے ذہن و دماغ میں وہ شیطان ہے جو جھوٹے وعدے اس کے ذہن و دماغوں میں ڈالتا ہے اور اسے بڑی بڑی باتیں اس کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ جلد سے جلد امیر بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جائے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، ویسے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، اکثر چیزیں، اس لیے کہ حلال کے مقابلے میں حرام کی فہرست بہت کم ہے، تھوڑی ہے۔ جتنی چیزیں حلال کی گئی ہیں اتنی زیادہ حرام میں نہیں ہیں، اکثر حلال کی گئی ہیں۔ جو تعلیم دی گئی ہم اور آپ کو کہ فرمایا گیا کہ رزق حلال کی تلاش کرو، کھاؤ اور پیو، لیکن جو کھاؤ وہ کھانا حلال ہونا چاہیے، جو پیو وہ پینا حلال ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو پہنو وہ حلال کا ہونا چاہیے، جو استعمال کرو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے، حلال چیزیں اگر ناجائز طریقے سے کمائی جائیں تو وہ بھی حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، حلال چیزیں اگر ناجائز طریقے سے کمائیں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حلال ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر مال حلال ہے، روزی حلال ہے، روپیہ پیسہ حلال ہے، ہر مال حلال ہے، لیکن اگر رشوت کے طریقے سے راستے سے کمایا گیا وہ پیسہ حرام ہے۔ مال حلال ہے، اگر سود کے ذریعے سے کمایا گیا تو پھر حرام ہے۔ مال حلال ہے، اگر وہی مال دھوکے کے ذریعے سے کمایا گیا، غبن کیا گیا تو وہ پھر حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن جھوٹ بول کر کے کمایا گیا تو پھر وہ حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن سامنے والے کو ظلم و ستم اس کے ساتھ ڈھا کر کے، اسے پریشان کر کے، اسے ڈرا دھمکا کر کے، زور و زبردستی کے ساتھ لیا گیا ہے تو وہ پھر مال حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن دوسرے کی جائیداد زمین پر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ حاصل کیا گیا تو پھر وہ حرام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی طریقے سے آپ جو ناجائز طریقے ہیں جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا، اگر ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو پھر حرامی ہو جائے گا، گرچہ وہ مال حلال ہے۔ راستہ آپ نے چینج کر دیا ہے، راستہ کمانے کا آپ نے چینج کر دیا، اس لیے وہ مال جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں کسی کے مال کو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کاروبار کرو، بزنس کرو، جو وہ تم کو دے تم ان کو دو، جو بزنس میں منافع ہے وہ حلال ہے،
اس طریقے سے جائز طریقے سے تم کماؤ اور کھاؤ، اس کی رضامندی اگر ہے تو وہ جائز ہے، سامنے والے کی رضامندی ہونی چاہیے، اگر اس طریقے سے ہے تو پھر مال حلال ہے، جائز طریقے سے ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن باطل طریقے سے کہ آدمی ناراض ہے اور آپ نے زبردستی ایسا اسے وصول کر لیا ہے تو پھر وہ درست اور جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے اسلامی بھائیوں، عمومی طور پر انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے، حرص اور لالچ میں پڑ کر کے دنیا کو کمانے کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ وہ جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اس کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کتنی جلدی ہو سکے ایک دن کے اندر امیر بن جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ کتنی جلدی ہم امیر بن جائیں، کروڑ پتی لاکھ پتی بن جائیں، اچھا گھر بن جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھا جو ہے بزنس ہمارا ہو جائے، ہر طریقے سے اس کی یہ فکر لگی رہتی ہے ہر بندے کی کہ کس طریقے سے ہم امیر بن جائیں۔ اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ رزق کے طریقے، جو تمام طریقے ہیں، وہ ہمارے لیے آسان اور ہموار ہو جائیں، وہ تمام حربے اپناتا ہے اور لاکھ پتی بننے کی خواب دیکھتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، حرام کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہی جستجو فکر رہتی ہے اس کو۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فکر، یہ شیطان کی طرف سے آپ کو دھوکہ ہے، آپ کو لالچ دے کر کے، آپ کے ذہن و دماغ میں وسوسے ڈال کر کے آپ کو برباد کرنے کی اور آپ کو حرام کاری میں مبتلا اور ملوث کرنے کی فکر اس کی لگی رہتی ہے۔ وہی فکر آپ لے کر کے آپ حلال و حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے مال جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی شخص اس طریقے سے لاکھوں کوشش کرے، دنیا کے اندر اگر ایک دن میں 10 روپے کمانے کا لکھا ہوا ہے تو 11 نہیں کما سکتے۔ یاد رکھیے، آپ کتنا بھی کوشش کر لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان میں ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں سے اگر 10 لکھ دیا گیا ہے تو 11 نہیں کما سکتے۔ اب تم چاہے نماز چھوڑ کے کماؤ، تم چاہے حلال کے طریقے چھوڑ کر کے، اس کے راستے کو چھوڑ کر کے حرام کماؤ، پھر بھی آپ بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ لکھ چکا ہے، لکھا جا چکا ہے رب کے یہاں سے۔ اور جو شخص رب کے یہاں سے منظوری جو ملی ہوئی ہے اس پر بقدر روزی ملتا ہے، اس پر قناعت اور صبر کرتے ہوئے اس پر اکتفا کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں، ہر میں ہماری تمام قسم کی کمائی ہوئی روزی میں برکت ہوگی، نہیں، برکت ہوگی تو صرف اور صرف حلال کمائی میں ہوگی۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَوْ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کو حرام طریقے سے کما رہا ہے یا حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1444 سال پہلے آپ نے کہہ دیا تھا، جو پیشین گوئی آپ کی تھی وہ آج کھرے اتر رہا ہے۔ وہ آج سماج کے اندر آج دیکھا جائے تو معاشرے میں یہی عام طور پر سب لوگوں کے یہاں یہی پایا جا رہا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ اور نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی، کہ پیسہ جو ہم
کما رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، یہ پوچھیں گے بھی نہیں. کمانے والے علماء سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس آنا چاہیے کسی طریقے سے، جیب کٹنا چاہیے، کسی کو تکلیف ہو کسی کو پریشانی ہو کوئی فرق نہیں ہے، بس کسی طریقے سے ہمارے جیب بھرے اور ہمارے پیٹ بھرے، ہمارے بینک بھر جائیں، ہماری ہی فکر رہتی ہے. میرے بھائی یہ وہی وقت چل رہا ہے. ہر شخص ویسے اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر و بیشتر اس ایسے حرام کاری میں ملوث ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مال کیسے کمائیں. حضرات گرامی، قیامت کے روز ہر انسان سے اس کے مال کے متعلق دو سوال ہونے ہیں. کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اگر آپ نے جائز اور ناجائز میں کوئی فرق نہیں کیا تو یہاں کسی طریقے سے آپ کی رسی ڈھیل دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر وہاں نہیں چھوڑے گا اللہ رب العالمین، وہاں پکڑ لے گا. اگر آپ کو یہاں ڈھیل ملی رہی، آپ نے سمجھا کہ ہماری روزی بڑی اچھے طریقے سے آ رہی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، یاد رکھیے یہ آپ کی پہلی غلطی ہے، یہ آپ کی بھول ہے کہ حرام طریقے سے بھی کما کر کے آپ خوشحال ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ نے آپ کی رسی کو ڈھیل کر دیا ہے اور آپ کو قیامت کے روز کے لیے چھوڑ دیا ہے. وہاں جب پکڑے گا اور یہاں جب پکڑ کر کے یہاں اگر سزا دے دے تو یہاں کا سزا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہاں کے لیے چھوڑ دے تو انجام برا ہونے والا ہے، انجام برا ہونے والا ہے. یاد رکھیے قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہر شخص سے، ہر بندے سے سوال کرنے والا ہے. وعن مالہ من این اکتسبہ. میرے بندے یہ بتا کہ تو نے مال کمایا تھا تو کہاں سے کمایا تھا؟ جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا؟ بتا. بعض دنیا میں ایسے بھی ہیں آپ کو ملیں گے جو زبردستی ظلم و ستم کر کے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، زبردستی کر کے مال کو چھین لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو طریقہ ان سے انہیں ہوتا ہے اس تمام طریقے استعمال کر لیتے ہیں، بس کسی طریقے سے مال حاصل ہو جائے. اور وہ حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے؟ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. لوگوں کی اکثریت ان پر واہ واہ کرتی ہے، دیکھو وہ پیسہ اچھی جگہ غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، گرچہ وہ لوٹ لیا، غبن کر لیا، لیکن خود تو نہیں کھایا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، بیواؤں میں تقسیم کر دیا، یتیموں اور بیواؤں پر ہاتھ رکھا، ان کی خبرگیری کی، اس طریقے سے اس نے خرچ کیا. کوئی بات نہیں میرے بھائی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر راستے گرچہ مال حلال ہے لیکن راستہ آپ نے چینج کر دیا ہے کمانے کا، آپ نے ظلم و ستم سے لیا ہے وہ پیسہ اور غریبوں میں تقسیم کیا ہے، تو آپ بھی گنہگار اور حرام کاری میں مبتلا. اور جس بندے کو آپ نے دیا اور کھلایا، ان کی مدد کری، وہ بھی اس حرام کاری میں مبتلا ہو گیا، اس کا وبال آپ کے اوپر آنے والا ہے. یاد کر لیجئے. تو اللہ رب العالمین پوچھنے والا ہے وعن مالہ من این اکتسبہ، کس طریقے سے کمایا؟ نماز چھوڑ کر کے کمایا تھا، میری فرما برداری کر کے کمایا تھا، یا میری معاصی اور نافرمانی کر کے کمایا تھا؟ کیسے کمایا تھا میرے بندے؟ بتا. کیا جواب ہوگا میرے بھائی؟ کیا جواب ہوگا اللہ کے یہاں؟ کیا کرو گے؟ اللہ تو چھوڑنے والا نہیں، ہمارے ہر عملوں کا حساب لینے والا. کیا جواب ہوگا؟ پھر آگے پوچھے گا وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا؟ اگر تو نے کمایا تو خرچ کہاں کیا؟ ذرا یہ بتا. جائز طریقے سے لگایا، حرام کاری میں جو ہے اپنے پیسوں کو خرچ کیا، یا حلال جائز طریقے سے خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ اللہ کے گھر میں دیا یا اور جو غیر ذرائع ہیں اس میں خرچ کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا ریاکاری میں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟
یہ سوال ہونے والے ہیں، ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ جواب تو دینا ہی پڑے گا، اور جواب بھی کچھ نہیں ہوگا، جواب بھی کچھ نہیں ہوگا اور جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کما کر کے پھر حلال اور صحیح طریقے پر لگایا، تب بھی آپ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا آپ نے ناجائز کما کر کے دین سے دور رہتے ہوئے، آپ کے گھر میں، آپ کے نزدیک، آپ کے یہاں کوئی دینداری نہیں تھی، پھر بھی آپ نے کمایا، رب کا خوف آپ کے دل میں نہیں رہا اور آپ نے اللہ کے راستے میں لگایا، تو وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز قبول کرتا ہے۔ اب بتائیے کیا کریں گے آپ؟ پتہ چلا آپ وہاں سے بھی گئے، کمانے سے بھی گئے اور خرچ کرنے سے بھی چلے گئے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال جگہ پر خرچ کرو، حلال کھاؤ، حرام کاری نہ کرو، حرام مت کھاؤ۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تمہیں رزق دیے ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اور اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو حلال اور پاک ہی چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی حلال روزی مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور حرام کما رہے ہو تو پھر اللہ سے ایسے حرام کاری سے پناہ طلب کرو، توبہ استغفار کرو، پھر تمہارے وہ اعمال قبول کیے جائیں گے جو تم کر رہے ہو۔ یاد کریے حضرات، اس آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حلال روزی اور عبادت میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا ربط و ضبط ہے۔ حلال روزی اور عبادت میں یاد کر لیجئے دونوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ جس کی روزی اچھی، جس کی روزی اچھی اس کا عمل اچھا، جس کی روزی خراب اس کا عمل خراب، اور جس کا رزق حلال اس کے عبادت اور بندگی بھی قبول۔ اسی طریقے سے جس کا رزق حرام اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا، اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ روزی اور عمل کا بڑا گہرا رشتہ ہے میرے بھائیوں، یاد کرو، حرام کھانے والے کا دل عبادت اور بندگی میں نہیں لگتا، حرام کاری کرنے والے اور حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کو اکٹھا کرنے والا اور پھر اسے کھانے والے کا دل، اس کی عبادت اور بندگی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ حرام کھانے والے نیک عمل کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے، ان کو توفیق بھی نہیں ملتی، اور حرام کمائی کرنے والے وہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو یاد رکھیے، کبھی اندازہ لگائیے گا کہ انہیں اس کا مزہ بھی نہیں ملتا خرچ کرنے کا، انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، نیکی کرنے کے بعد اسے خوشی تک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اسے نیکی محسوس ہوتی ہی نہیں کہ میں نے خرچ کیا، اللہ کی قسم ہے۔ کبھی اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اگر کسی شخص کو روزی محدود مقدار میں مل رہی ہے تو قناعت اور صبر کرے، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہو، اور ناجائز طریقے سے رزق کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے۔
ناجائز طریقے سے حرام کاری کرنے کے لیے، حرام کمائی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بقدر اس کو روزی مل رہی ہے، اس کے مطلب بھر کی روزی مل رہی ہے، وہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ حلال کمائی کر کے کم ہی مل رہی ہے بلکہ اس میں برکت رہے گی، برکت رہے گی، اور حرام کاری کر کے کمائے ہوئے مال میں برکت نہیں رہتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل القى في روعي ان احدكم منكم فمن يخرج من الدنيا حتى يستكملوا ورزقه فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا مکمل کا مکمل روزی لے نہ لے دنیا سے، یعنی جتنا لکھا ہوا ہے زندگی میں اتنی روزی وہ اس کو مل کر کے ہی رہے گی، پھر اس کی موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہے، اس سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ لہذا جب تمہیں کیا کرو، تم اللہ سے ڈرو اور خوبصورت اور پاکیزہ روزی تلاش کرو۔ پتہ چلا جب ہمیں ہماری روزی لکھ دی گئی ہے ماں کے پیٹ کے ہی اندر کہ کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں خرچ کرے گا، سب لکھ دی گئی ہے، تو پھر ہمیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے حلال رزق کی طلب کرنی چاہیے۔ اور جب لکھ دیا گیا ہے کہ اتنا روزی مل کے رہے گا تو پھر حرام طریقے سے ہاتھ پاؤں کیوں مار رہے؟ بتائیے، حرام طریقے سے آپ ہاتھ پاؤں کیوں مار رہے کہ ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم امیر بن جائیں ایک ہی دن کے اندر، ایک مہینے کے اندر، سال بھر کے اندر کروڑ پتی لاکھ پتی بن جائیں، لوگ ہمیں سلوٹ مارنا شروع کر دیں، لوگ ہمیں سلام کرنا شروع کر دیں، لوگ ہماری عزت کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عزت رب کی طرف سے ملے گی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی ذات اوپر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور وہ جسے چاہے ذلیل کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسی کے ہاتھ میں سب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کی رزق پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے حلال رزق تلاش کرنے کی توفیق مانگو اور حرام کاری سے بچنے کی کوشش کرو، ورنہ آج یہاں کھا رہے ہیں ہمارے بچے جو ہم کما کے حرام طریقے سے لا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، ان بچوں کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ حرام کا پلا ہوا لقمہ، پلے ہوئے لقمے سے، وہ جسم کی گوشت کی بوٹی حرام ہے، اور جب تک وہ رہے گی اللہ کی قسم ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ہم ہر طریقے سے، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے یہ دیکھیں کہ ہم جو روزی کما رہے ہیں اللہ کے یہاں یہ قابل قبول ہے، یا ہم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حلال روزی تلاش کرنے کی فکر کریے تاکہ آپ کو یہاں بھی اللہ رب العالمین بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ بھلائی ہو، ورنہ یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اپنی بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کی فکر کرنے اور اس کی جستجو کرنے کی